بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات سینٹرل ریسرچ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، قادیانیوں کا اپنے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے کا اور اس کی تبلیغ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ختم نبوت کے معاملے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو ہمارا ایمان ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ یہ قادیانی ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں، جو قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ ان معاملات میں عام لوگوں کو الجھاتے ہیں اور اس طرح الجھاتے ہیں کہ ان کو اپنے ایمان میں شک ہونے لگتا ہے۔ ان کو ختم نبوت کے معاملے میں یہ شک ہونے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اس دین کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہ قادیانی لوگ ان کو بڑی جلدی ٹریپ کر کے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ختم نبوت کے معاملے میں شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مرزا قادیانی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو بھی نبی ماننا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اصل میں حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے 2 نمبر ہیں واٹس ایپ کے، ایک جو عام لوگوں میں مشہور ہے اور دوسرا میرا پرائیویٹ نمبر ہے کہ جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ کسی قادیانی نے، کسی بہت ہی ویل ٹرینڈ قادیانی نے ان دونوں نمبروں کو اپنے ایک گروپ میں ایڈ کیا ہے، بلکہ 2 گروپس میں ایڈ کیا ہے، اور گروپ میں ایڈ کر کے اس نے ایسی پوسٹیں بنانا شروع کی ہیں کہ جو لوگوں کے ختم نبوت کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ لوگ اپنی طرف سے مختلف ٹیکنیکس پیش کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کو نبی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا کیریئر بھی یہی بنایا ہوتا ہے کہ وہ کفر سے پیسے لیتے ہیں، انگریزوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ سوشل میڈیا کھول لیں تو آپ کو ہر دوسرے پیج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے اور قادیانیوں کو پروموٹ کرنے والے مختلف پیجز ملیں گے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ اچھا، وہ شخص جس نے مجھے اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں ایڈ کیا ہے وہ کوئی پاکستانی نمبر نہیں ہے، اس کا کوڈ +44 ہے جو کہ یونائٹڈ کنگڈم یا پھر برطانیہ کا کنٹری کوڈ ہے۔ یہ برطانیہ وہی ہے جس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس سے یہ ایک جھوٹا دعویٰ کروایا کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ ان انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ اس مرزا غلام قادیانی کو بھی یہ لوگ نبی ماننا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ لیں گے، اور پھر ہم جو چاہیں گے مرزا قادیانی سے یہ کام کروائیں گے اور پھر یہ پورا برصغیر کے مسلمان ہمارے ایک مٹھی میں ہو جائیں گے۔ ان کی یہ کوشش کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن وہ اپنی اس محنت کو، اپنی اس کوشش کو پچھلے تقریباً 100-150 سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عام، سادہ اور پیسے کے لالچی لوگوں کے، دولت کے لالچی لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ان کو مختلف لالچ دیتے ہیں اور بہت زیادہ مال و دولت کی پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جائیں اور ہماری قادیانیت کی تبلیغ لوگوں میں کریں۔ اور وہ جو لڑکا تھا جس نے یہ گروپ بنایا تھا اور لوگوں کو اس میں ایڈ کیا تھا، اور اتفاق سے انہی ایڈ ہونے والے مسلمانوں میں ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کہتا ہے کہ میں تقریباً 41 سال پہلے قادیانی رہا تھا۔ وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں 41 سال مردود رہا، اسلام کی دولت سے دور رہا اور قادیانیت کو میں نے اپنا مذہب بنا رکھا تھا، لیکن جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اس شخص کا آپ یہ وائس میسج سنیں، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا۔ میں ان کتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، 41 سال میں خود مردود رہا۔ میں نے جب مرزا قادیانی بے غیرت کے بچے کی کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو انسان ہی نہیں، یہ یہودیوں کا دلال ہے۔ مرزا قادیانی دنیا کے اندر سب سے بڑا لعنتی تھا۔ اس نے 91 کتب لکھی، 32 سال 4 ماہ اس نے کتب لکھی، اپنا وکیل بنا اور اپنا ہی جج بنا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تقریباً 41 سال مردود رہا، اسلام سے دور رہا اور قادیانی کی فتنے میں مبتلا رہا، اور اب میں پکا، سچا اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا مکمل مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب میں اس ایجنڈے یعنی قادیانیت کو لوگوں کے سامنے اس طرح ایکسپوز کروں گا کہ ہر شخص یہ جان لے گا کہ مرزا قادیانی کون تھا، اس کی اپنی ذاتی زندگی کتنی بری تھی، اس نے کون کون سی بری حرکتیں کی ہیں، کروائی ہیں، اور اس نے دین اسلام کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ ہمیں اس قادیانی فتنے اور ہر طرح کے دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ختم نبوت کے ایمان کو مزید مضبوط فرمائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ مزید اپڈیٹس اور نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔